بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس ماہ مبارک کی فضیلتوں سے دوچار ہوتے ہوئے ہوں گے۔ حضرات گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے میں 3 خاص اموار کو لے کر حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ ایک تو ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو اسلام کی شروع محض چند سال کی حد تک محدود سمجھتے ہیں، جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ اس میں بعض ایمان والے بھی ہیں۔ میں ان لوگوں کو مذہب اسلام کی صحیح ترجمانی اور اس کی شروعات کے تعلق سے آشناس کرانا کے لیے حاضر ہوں۔ دوسری بات، ماہ رمضان کا نزول کب اور کیسے وقت اللہ نے نازل فرمایا، اور کیا رمضان المبارک محض روزے تراویح کا مہینہ ہے یا اس میں کچھ مسلمانوں کے لیے حکمتیں اور فتوحات اللہ نے رکھا ہے۔ اور تیسری بات، اس مہینے کے خاص عبادت کے تعلق سے یعنی تراویح کے تعلق سے صحیح احادیث اور گمراہ لوگوں کی غلط پروپیگنڈا کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے کی غرض سے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ ناچیز کو ان تینوں باتوں کو صحیح امانت سمجھ کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میری امانت کو تحفہ سمجھ کر قبول فرماتے ہوئے سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں امانت سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر خلقہ وکلہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کلام پاک کی سورۃ نساء آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے وہ تجھے سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا تحزن ان اللہ معک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دوستو، اللہ نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آدمی کہلاتی ہے۔ ان آدمیوں کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ایک دین دیا تھا جس کا نام اسلام رکھا گیا تھا۔ دین صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ پھر انسانوں نے اپنے عقل و عیار کے ذریعے اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے خدا کا راستہ چھوڑ کر الگ الگ راستہ گھڑا۔ ان گھڑے ہوئے راستوں کا نام مذہب اور دھرم رکھا گیا، مگر کائنات کو پیدا کرنے والے کا دین ایک ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اس اسلام کو حضرت پیغمبر آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے
رب العالمین نے شروع نہیں کیا، بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی ذات سے اسلام کی شروعات ہوئی۔ ان سے لے کر جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے، ان سبوں کا دین اسلام ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لانے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ اسلام کو مکمل کرنے والوں میں سے تھے۔ کسی چیز کا آنا اور بات ہے، اور اسے تکمیل تک پہنچانا اور بات ہے۔ دوستو، بزرگوں، اس دین کی 3 باتیں، بنیادی باتیں ہر دور میں ہر نبی نے اپنی اپنی امت کے سامنے رکھا۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اکیلا رب العالمین ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ ایک خدا کے سامنے سر جھکانے والوں کو 1000 باطل خدا کے سامنے سر جھکانے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ عقیدہ ایک خدا کے سامنے سر جھکانے والوں کو ہزاروں باطل خداؤں کے سامنے سر جھکانے سے بچا لیتا ہے۔ پیشانی خدا کے سامنے جھکا کر عزت حاصل کرتی ہے، اور یہ خدا کو چھوڑ کر در در کے لوگوں کو خدا ماننے والے اپنی پیشانی کو اپنے ہاتھوں سے ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ یہ پہلا اسلام کا عقیدہ ہے۔ دوسری بات، اہم بات، رسالت کا تسلیم کرنا۔ ہر دور میں اپنے نبی اپنی رسالت کو اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ ہر دور میں جو بھی نبی آتے اپنی رسالت کو اپنی امت کے سامنے پیش کرتے۔ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پر اللہ نے بندہ اور رسول کیوں کہا؟ دوستو، بزرگوں، عزیز ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، یہ نکتہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کیوں کہا؟ دنیا میں بندوں میں گمراہی پھیل گئی تھی کہ کسی بزرگ کو بزرگ سمجھ کر اس کو اتنا درجہ دیتے تھے کہ اسے خدا ماننے لگتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! لوگوں کے اندر یہ عقیدہ گھڑ چکا تھا کہ نبی کو خدا، بندے کو خدا ماننے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بڑا بزرگ پیدا فرمایا، جو آمینہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات کا اللہ یوں کہا کر تعریف کروائی کہ عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ مگر رسول لاکھ کسی مرتبہ کا مالک ہو جاوے، یاد رکھیں مسلمانوں، کوئی چیز، کوئی درخت جانور نہیں بن سکتا۔ کوئی جانور کتنا بھی لاکھ ترقی کر لے، انسان نہیں بن سکتا۔ انسان کتنا بھی لاکھ ترقی کر لے، نبی کے مرتبے تک پہنچ نہیں سکتا۔ عین اسی طرح نبی کتنے بھی مرتبے کا مالک بن جاوے، لیکن خدا کے درجے تک پہنچ نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر! جب انسان اسلام کے دائرے میں کلمہ شہادت کا اقرار کر کے داخل ہوتا ہے، اس کو اللہ نے جو اللہ کے تمام وہ قوانین اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام سنت کا پابند ہونا ہوگا۔ جب اسلام کے دائرے میں کلمہ شہادت پڑھ کے داخل ہوتا ہے، اسے اللہ کے قوانین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا پابند ہونا ہوگا۔ تو اللہ نے جو دین حضرت آدم علیہ السلام کی معاشیت سے چلایا تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت لے کر آیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت لے کر آیا، اور حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت لے کر آیا،
اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت لے کر آیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی معصومیت لے کر آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قلت لے کر آیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قوت لے کر آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن لے کر آیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اعتماد لے کر آیا۔ دوستو، وہی دین حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا لے کر آیا، اور یہ دین مذہب، یہ دین اسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی لے کر آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال لے کر آیا، اور یہی دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جمال لے کر آیا۔ آخر میں اللہ نے ہمیں اسلام دین کی تکمیل حضرت محمد رسول اللہ، آخری نبی، شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال پر مکمل کر دیا۔ جب تک دین اسلام کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک انبیاء علیہ السلام آتے رہے، دنیا کے اندر آتے رہے۔ اسلام کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور ان کے ساتھ ان کی شریعت بھی آتی تھی، مگر دین کی تکمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی تو نبوت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، اسلام بھی مکمل ہو گیا، رسالت بھی ختم ہو گئی، اور آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کا صحیفے لے کر آنا بھی ختم ہو گیا۔ اسی لیے قرآن مجید کے 6666 آیتیں بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے لے کر اس دنیا میں آئے، اور وہ قرآن کی شکل میں مکمل ہو گیا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا، اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آج دین اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے مکمل کر دیا، اور اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، دین اسلام کی آخری کتاب قرآن مجید، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں جو کہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی اشاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دینے کے بعد کتاب قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمایا، پہلی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رمضان المبارک کے اندر عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کے اندر دعوت و تبلیغ کی محنت سر انجام دیتے رہے۔ اس اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے دشواریاں پیش آنے لگے۔ کفاران مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ٹھکرا کر ان کے جان لیوا دشمن بنے رہے۔ کبھی ان پر کوڑا ڈالا جاتا، کبھی ان کے راستے میں کچرا بچھایا جاتا، کبھی ان کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھی جاتی، ان کو ساحر کہتے، ان کو مجنون کہتے، اللہ اکبر، یہ گھڑا ہوا کلام کہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے
تکالیفوں کو برداشت کرتے اور اللہ کے وحدانیت کو، اللہ کی ایکتا کو، اپنی رسالت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو ایک اللہ کو مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی کے اندر ایمان کو مضبوط بنایا صحابہ کے اندر، صحابہ کا دل ایمان سے لبریز ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے ایمان کو مضبوط بنانے کے بعد 13 سال مکمل ہو گئے تو کفاران مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لیوا دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ فرمایا۔ تو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کی جو ہے اجازت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان کے ڈر سے ہجرت نہیں کیے، بلکہ اس دین کی بقا کے خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی ٹھان لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جو ہے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا۔ ان کے گھر کے جو ہے محاصرہ جو ہے کفاران مکہ کر چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیتیں پڑھیں، مٹھی خاک لے کر جو ہے ان پر پھینکا اور ان کے سامنے سے نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں میں پردہ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصراً طور پر آپ حضرات کے سامنے ہجرت کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے چلو ہم ہجرت کریں۔ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ مکہ جیسی بابرکت سرزمین کو چھوڑ کر ہمیں مدینہ جانے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ کے اس بندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ رے واہ کیا صحابی تھے! کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک، میں حاضر ہوں۔ اٹھے دونوں حضرات، کچھ ساز و سامان لیے نکل چلے۔ مدینہ مکہ سے چند دور خبل 5 یا 4 کلومیٹر دور پر جو ہے پتریلی زمین، پتریلا راستہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، غار سور کی طرف چلے۔ اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے چلتے حضرت ابو بکر صدیق، کبھی پیچھے چلتے، یا رسول اللہ کوئی دشمن آپ پر حملہ نہ کر پائے۔ اتنی محبت، اتنی دین کی وقت، صحابہ کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ بہر کیف غار سور کے قریب گئے تو اللہ کے اس بندے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تھوڑی دیر ٹھہریں، میں جا کر معائزہ لیتا ہوں غار کے اندر کوئی موذی جانور نہ ہو، کوئی جو ہے اور جو ہے تکلیف دینے والی چیز نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار کے اندر گئے، سوراخوں کو دیکھا تو اپنا پورا جو ہے چادر پھاڑ کر جو ہے ان تمام سوراخوں کو ڈھانکا۔ 2 سوراخ باقی تھے، چادر ختم ہو گئی۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف لانے کی اجازت دی۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سوراخوں کو اپنے دونوں پیر رکھ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے مونڈوں پر سائے رکھ کر جو ہے سو گئے۔ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ دیر بعد جو ہے باہر سے ایک موذی جانور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کو ڈسنے لگا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ موذی جانور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا جو ہے مستحق تھا۔ بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے۔ بہر کیف وہ ڈسنے لگا، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گوارا نہیں کیا کہ میری حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل ہو جائے۔ واہ رے واہ، کیا عاشق رسول تھے، کیا نبی کی محبت دل میں تھی۔ تھوڑا سا جنبش، تھوڑا تھا نیند سے بیدار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اس صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو گوارا نہ تھا۔ پاؤں میں جو ہے موذی جانور کا ڈسنا گوارا تھا۔ جب شدت سے درد ہونے لگا، زہر اوپر چڑھنے لگا، تو اللہ کے اس بندے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو سے ٹپک کر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں پر پڑے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بیدار ہو گئی۔ پوچھا یا ابو بکر صدیق کیا ماجرا ہے؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موذی جانور میرے پیروں کو ڈس رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لائیے آپ کا پیر مبارک۔ آپ نے اپنا لعاب دعان اس پیر مبارک کو لگایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر ضائع ہو گیا۔ مختصراً طور پر میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر جو ہے 3 راتیں گزارے۔
جب تیسری رات کے قریب آئی تو پورے کفار نے مکہ جو ہے قریب اس غار کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کی آہٹ سنی اور دیکھا کہ کفار نے مکہ ہمارے جو ہے غار کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کے اس بندے نے کہا یا رسول اللہ اب ہماری خیر نہیں، وہ کفار نے مکہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں. سنیے میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، وہ اللہ کا لال رحمت للعالمین کیا کہتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معکم، کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جہاں پر دو آدمی ہو اس کا تیسرا خدا ہوتا ہے. یا قربان جائیے میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، ان لوگوں کے لیے ایک تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، وہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے. لیکن سنو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ استطاعت ہوتی، اگر وہ یوں کہتے کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا. وہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو آیت بنا کر اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا. سورۃ توبہ آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا جب کہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات انہیں اتنی پسند آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ہے آیت بنا کر جو ہے قرآن مجید میں پیش فرمایا. وہی حدیث میں نے پہلے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق مدینہ شریف ہجرت کر چکے، مدینہ تشریف لے گئے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، ان کے ساتھ ولہانہ سلوک سے جو ہے ان کا خیر مقدم کیا گیا. انصار کے صحابہ نے، مدینہ والوں نے ان کو جو ہے بہت ولہانہ طور پر جو ہے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کی دیکھالی کی گئی. ان خوشی سے جو ہے مدینہ والے جھوم اٹھے. مختصراً طور پر تو دوستو بزرگو عزیز دوستو، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو ہے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، عین نماز کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو نماز ہی کی حالت میں اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مسجد حرم کی طرف متوجہ کر کے جماعت کی ادا کی. اللہ نے اس مسجد کا نام اس وقت سے جو ہے قبلتین رکھا گیا. آج بھی مدینہ میں جو ہے وہ مسجد موجود ہے. میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، اسی سال جب اللہ نے قبلے کا رخ بدلنے کا جو آیت نازل فرمائی، اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا اعلان بھی فرمایا. ماہ رمضان کے روزے کو رکھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اپنے کتاب الہی میں جو ہے نازل فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 131 میں ارشاد فرمایا. اسی اثنا میں عیدین کی نماز اور صدقہ فطر کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے ساتھ یہ دونوں عیدین کی نماز بھی پڑھائی. تو محترم بزرگوں عزیز دوستو، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال مکی زندگی میں صرف توحید اور رسالت کو عام کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری سونپی تھی. مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اللہ نے حضور اکرم صلی